فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی مجلس میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ منافقین کا یہ شیوہ ہے کہ وہ زبان سے تو اطاعت شعاری کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، لیکن جب عمل کا، قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے چھڑا لیتے ہیں. اس کے پیچھے ان کی اپنی کچھ ایمان کی کمزوری ہے یا بے ایمانی کا دخل ہے، اور اس میں بہت بڑا دخل اپنی مصلحت کوشی کا ہے. ان کی اپنی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ہم کھل کر کے اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں اور اپنے مخالفین کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر حالات بدلے اور مسلمانوں کو پستی لاحق ہوئی تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا. لہذا ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے میں آج مزید یہ وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے، اور پوری انبیاء کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں ہی کے حوالے کرتا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اگرچہ ابھی خوف کی حالت میں دکھ رہے ہیں، تمہیں کمزوری کی حالت میں دکھ رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی ایسی بڑی حکومت نہیں ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں روئے زمین کے اوپر تمکین عطا فرمائے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم. وعدہ یعیدو کے معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، جیسے کہ ہم آپ اس طریقے سے جانتے ہیں، اور عموماً جو ہے وعدہ اور وعدہ دونوں میں فرق ہے. وعدہ جو ہوتا ہے وہ برے انجام کے وعدے کہلاتا ہے، جسے ہم دھمکی کہہ سکتے ہیں، اور وعدہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کسی اچھی چیز کا وعدہ. اس لیے وعد اور وعید جو ہے ہمارے یہاں بڑا مشہور لفظ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی خیر کا وعدہ کرتا ہے تو وعدہ ہے، اور اگر دھمکی دیتا ہے تو کیا ہے، وہ وعید ہے. تو وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر لیا ہے کس سے؟ الذین آمنوا منکم، ان لوگوں سے، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں. وہ چاہے جو لوگ بھی ہیں، قریبی ہیں، دور کے ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور صرف یہی اتنا کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے. تو تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، انہیں اللہ تعالیٰ زمین میں جانشی بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں تمکین عطا فرمائے گا کہ آج جہاں پر انہیں، جہاں سے بھگایا جا رہا ہے، جہاں انہیں جانے نہیں دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ وہاں پر وہ آرام سے، آسانی سے آئیں گے، جائیں گے، اور جہاں چاہیں گے رہیں گے. تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بالضرور، یہ دیکھیں تاکید کے لیے لام بھی ہے اور آخر میں نون تاکید بھی ہے. تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور انہیں جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جانشین کرے گا فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طریقے سے کہ اس سے پہلے لوگوں کو، جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے
جانشین کیا، خلیفہ بنایا، اور اللہ نے انہیں جگہ دی اور ٹھہرایا۔ دیکھیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے چند الفاظ میں اس کا پس منظر آپ دیکھ لیں۔ اصل میں یہ ہے کہ اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ اور آپ کے ساتھی کس بے خوفی کے عالم میں تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ جن لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کا نام ہمیں لکھ کر کے دے دو، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ آزمائے جاؤ گے۔ یعنی گویا یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کون کون سے لوگ مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے بعض چھپے ہوں، تو ان کا نام لکھ کر کے مجھے دے دو تاکہ جب مشکل وقت آئے تو میں ان سے تعلقات قائم کر سکوں۔ تو صورتحال جو مکے میں تھے وہ تو مکے میں تھی، وہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ایک آدھ صحابہ جو کھل کر کے حرم کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے، ورنہ عموماً صحابہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو تھوڑی سی ڈھارس بدھی ہے۔ تو یہ صورتحال مکے میں تھی، تو کس خوف کا عالم رہا ہوگا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت مسلمانوں کے خلاف سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ قریش کے لوگ تو آپ کے مخالف تھے ہی، آہستہ آہستہ قریش نے پاس پڑوس کے جو قبائل تھے ان کو بھی آپ کے خلاف اکٹھا کر لیا، حتیٰ کہ اس وقت صورتحال یہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمان ہتھیار لے کر کے سوتے تھے، بلکہ اگر قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو ہتھیار لے کر کے جایا کرتے تھے، اپنے کھیت میں کام کے لیے جانا ہے تو ہتھیار لے کر کے جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کس وقت اور کس طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو جائے۔ تو اس موقع پر بعض مسلمانوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں تو قضائے حاجت کے لیے بھی جانے کے لیے مشکل ہے، آج ہمیں تو اپنے کھیت میں بھی جانا ہمارے لیے مشکل ہے، کیا کبھی ہمارے اوپر سے یہ خوف کا ماحول دور ہوگا؟ کبھی ہمیں امن نصیب ہوگا؟ تو یہ آیت کا علماء کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے بشارت دی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بشر هذه الامہ بالسنہ والدین والرفعۃ والتمکین فی الارض، اس امت کو خوشخبری دے دیجئے کہ اسے اونچا مقام حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دین کو غلبہ دے گا، انہیں زمین کے اوپر خلافت اور تمکین حاصل ہوگی، زمین میں جگہ ملے گی، زمین ان کے قبضے میں آئے گی، انہیں قدرت حاصل ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر مسلمانوں سے 3 وعدے فرمائے ہیں، مسلمانوں سے 3 وعدے فرمائے ہیں، اور 3 وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر مسلمانوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، جن کے لیے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان کی صفت کیا ہونی چاہیے، تو ان کی تقریباً 4 صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا، 4 صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، نہیں بلکہ 5 صفتیں اس کی جو آگے آ رہی ہے۔ تو اس آیت کو اس پس منظر میں دیکھ کر کے یہ چیزیں اس کے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے ہیں۔ تو گویا یہ وعدہ کس کا ہے؟ امت مسلمہ کے ان لوگوں کا ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اب ایمان کن چیزوں کو شامل ہے، ہمیں اس کے اوپر اچھی طریقے سے غور کرنا چاہیے کہ ایمان اپنے کامل اعتبار سے شامل ہے۔ گویا جن 6 چیزوں کا ایمان کا رکن کہا گیا ہے ان کے اوپر ان کا ایمان ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، یہ اشارہ کرنا ہے کہ ابھی بھی تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اے مسلمانوں جو بظاہر ایمان نہیں لے آئے، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لے آئے ہیں، اور ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا
کل لم تؤمنوا، تم ابھی تک ایمان نہیں لے آئے ہو، بلکہ کیا کہو، قولوا اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ منافقین کو ایک قسم کی تنبیہ بھی ہے کہ تم اس اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں سوء ظن کے شکار نہ رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اوپر ہمیشہ یہ چیز جو ہے، یہی ذلت اور رسوائی مسلط کیے رہے گا اور خوف ان کے اوپر مسلط رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا ہے۔ گویا یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ غور کرتے چلے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہے، اس لیے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایمان کی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ جن سے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ صرف ایمان لانے کو خسارے سے بچانے پر فیصلہ نہیں ہوا ہے، بلکہ فیصلہ کس کے اوپر ہے؟ وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد بھی۔ تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جب یہ چیز پائی جائے گی، ایمان پایا جائے گا اور عمل صالح پایا جائے گا، اور یہ عمل صالح ضروری یہ ہے کہ صالح اس معنی میں جس معنی میں شریعت صالح سمجھتی ہے، نہ کہ جس معنی میں ہم اپنے طور پر صالح کرتے ہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں تو ایک آدمی ہے جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، لوگوں کو کوئی کبھی بھلی بات کا حکم نہیں دیتا، کبھی بری بات سے نہیں روکتا ہے، صرف اپنا تعلق مسجد آنے جانے سے رکھتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ وہ نیک نہیں ہے۔ اس نے اپنے دین اور ایمان کا بہت بڑا حصہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو ضروری ہے کہ عمل صالح جو ہو وہ اس معنی میں ہو کہ شریعت جن کو عمل صالح کہتی ہے، جس کے اندر اخلاقیات بھی داخل ہے، معاملات بھی داخل ہے، اور معاشیات سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر داخل ہیں۔ تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کس بات کا وعدہ ہے؟ پہلا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں جگہ دے گا، زمین میں اللہ تعالیٰ انہیں مکان دے گا، زمین میں جانشین بنائے گا، زمین میں خلافت دے گا۔ خلافت کا معنی کیا ہے کہ یعنی اب اس زمین کے اوپر ان کے لیے آنے جانے ہر چیز کی آزادی رہے گی، اب کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ حکومت ہی ان کی رہے گی۔ یہ پہلا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیا۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وہ اس لیے کہ اتنے میں کافی نہیں ہے۔ آپ اگر جو ہے کو حکومت ملی ہوئی ہے مسلمانوں کو، لیکن ان کا دین وہاں پر غالب نہیں ہے، ان کا جو اقتصادی نظام ہے سود کے اوپر قائم ہے، ان کا جو معاشرتی نظام ہے وہ حیوانوں کے طریقے سے آزادی کے اوپر قائم ہے، ان کا جو دیگر نظام ہے وہ سارا کوڈ کا جو ان کا نظام ہے وہ سارا امریکہ اور برطانیہ اور روس اور یہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ اگرچہ استخلاف فی الارض ہے لیکن تمکین فی الارض نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ تمکین فی الارض ہو، تبھی اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہا ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے یہود اور نصارہ اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جگہ دی یہاں پر۔ یہی اسی آیت سے بعد علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ہر نبی کو کامیابی دی ہے اور زمین کے اوپر انہیں خلیفہ بنایا ہے، چاہے جتنے پیمانے پر ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
جس طریقے سے تم سے پہلے یعنی اس نبی سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے ماننے والے تھے، جب ایمان اور عمل صالح کیے تو اللہ نے انہیں زمین کے اوپر جگہ دی اور زمین ان کے حوالے کر دی. تو کما استخلف الذین من قبلہم، یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. اصل مکنا یمکنو کے معنی ہوتا ہے قادر بنا دینا. ہم نے کسی چیز پر آپ کو تمکین دیا یعنی مکمل قدرت دے دی آپ کو. تو وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ ضرور بالضرور انہیں قدرت دے گا، انہیں اللہ تبارک قادر بنا دے گا، ان کے قبضے میں دے دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے قبضے میں دے دے گا یا ان کو غلبہ دے دے گا. تمکین کا معنی ایک غلبہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں ہے کہ بشر هذه الامتی بالسنہ والدین والرفعت والتمکین فی الارض، یعنی زمین کے اوپر غلبہ، یعنی زمین پر غلبہ دے گا. ولا یمکنن لہم، اور غالب کر دے گا ان کے لیے، قادر کر دے گا ان کے لیے، دینہم، ان کے اس دین کو، الذی ارتضیٰ لہم، جو ان کے لیے پسند کیا ہے. اور وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو البتہ ضرور بھی ضرور اس دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی اس دین کو بحیثیت دین کے اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ قائم کر دے گا. معنی کیا ہے؟ یعنی اسی دین کی حکومت ہوگی. معاشرتی طور پر، فوجداری کے معاملے میں، میراث کے معاملے میں، احوال شخصیہ، سول کوڈ کے معاملے میں، ہر معاملے میں فیصلہ کس سے ہوگا؟ دین کے بارے میں ہوگا. تو گویا یہ دو چیزیں ہوگی، اس لیے کہ ہوتا ہے بسا اوقات کہیں مسلمانوں کو حکومت ہوتی ہے لیکن وہاں ان کے دین یعنی نظام کو غلبہ نہیں رہتا، وہ قانونی حیثیت حاصل نہیں رہتی، جیسا کہ آج بہت سے ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے، الا ماشاءاللہ ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر کے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں مسلمان ہی مسلمان حکومت ہے، مسلمان حاکم بھی ہے، صدر جمہوریہ بھی مسلمان ہے، وزیر اعظم بھی مسلمان ہے، لیکن وہاں پر دین کو غلبہ نہیں ہے. بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ مسجد کے سامنے ڈھول اور تماشے بجائے جاتے ہیں، تاشے بجائے جاتے ہیں، اور اگر پھر امام مسجد منع کرتا ہے تو اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو غلبہ نہیں ہے، مسلمانوں کو غلبہ ہے لیکن دین کو غلبہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف نہیں مسلمان کو غلبہ کرے گا، نہیں بلکہ اس دین کو بھی اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا. تو وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور تیسرا کیا وعدہ ہے؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور بدل دے گا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ بدل دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، ان کے ڈر کے بعد اللہ تبارک و تعالی امن میں بدل دے گا اس کو. گویا انہیں جو اس روئے زمین کے اوپر خوف لاحق تھا، دشمن کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ اسے بدل کر کے اسے امن میں تبدیل کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور نہیں ہے کہ عن قریب ان تین نعمتوں سے نوازنے والا ہے. وہ پہلی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس زمین کے اوپر قبضہ دے دے گا. دوسری نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف زمین پر قبضہ نہیں دے گا بلکہ جس دین کو وہ لوگ مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے نظام اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ وہاں پر قبضہ دے دے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جبھی جو خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن عطا فرمائے گا. اور اس قرآن کا اعجاز دیکھنا چاہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھنا چاہیں تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر کے صرف مشکل سے آپ 30 سال کی زندگی دیکھ لیجئے، بس 30 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے. بس ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں آئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ تقریباً پورے جزیرے عربیہ کے اوپر اسلام کی مسلمانوں کے قبضے میں تھا جزیرہ عربیہ، اور اسلام کا حکم بھی وہاں پر چلا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ یہود بھی جو اسلام کے دشمن تھے وہ بھی اپنا فیصلہ کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ دین کو غلبہ ہو گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمان اس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو، سپر پاور جسے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اپنی اصطلاح میں، آنکھ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور ان کی سرحدوں پر ان کی سرحدوں پہ ہلچل مچ گئی تھی، جیسا کہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ چاہے مصر کا بادشاہ ہو، نجاشی ہو، یا حبشہ کا بادشاہ ہو، شام کا بادشاہ ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے اور تحفے بھیجا کرتا تھا۔ یہ کتنے دنوں میں؟ صرف مشکل سے اس آیت کے نازل ہونے کے 4-5 سالوں کے اندر ایسا ہوا ہے۔ اور اگر اس سے ذرا سا آگے بڑھ جائیے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے، انہوں نے گویا کی پوری اسلامی تاریخ کو ایک صفحے یا آدھے صفحے کے اندر، مورخ بڑے مورخ تھے، انہوں نے اپنے الفاظ میں انہیں گویا کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشکل سے 2.5 سال 3 سال بھی ان کی حکومت نہیں رہی ہے، 3 سال بھی، اور شام کا بہت بڑا علاقہ، مصر کا علاقہ، اور ان تمام علاقوں کے پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور جب فاروق اعظم کی خلافت آتی ہے تو پورا شام، پورا مصر، فارس کا بہت بڑا علاقہ اب یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوتی، دولت عثمانیہ جب آتی ہے تو مشرق سے مغرب تک دیکھیے، مغرب میں مسلمانوں کی حکومت اندلس کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی، مشرق میں چین کے حدود تک پہنچ چکے تھے، اور قیصر روم کو کھدیڑ کر کے اسے قسطنطنیہ تک، وہاں تک پیچھے ہٹا دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ سچا ثابت ہوا کہ وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ بلکہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے انہیں تعجب تھا کہ اس طریقے سے جزیرے عربیہ میں جہاں لوٹ مار کی حکومت چلتی ہے، جہاں لوٹ مار کو لوگ اپنا دین سمجھتے ہیں، جہاں لوٹ مار کو وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، وہاں پر ایسا امن کیسے قائم ہو جائے گا؟ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں مسلمان ہو کر کے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص بھوک کی شکایت کرتا ہے، ایک شخص بدامنی کی شکایت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے، سنا ضرور ہے۔ کہا کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ وہاں سے ایک سوار نشین عورت، ایک سواری پر بیٹھی ہوئی عورت اکیلے چلے گی اور آ کر کے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ اسے صرف اگر خطرہ ہوگا تو صرف یہ خطرہ ہوگا کہ کہیں بھیڑیے اس کی بکریوں کو نہ لے جائیں۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں سنتا تو رہا آپ کی بات کو، لیکن میں دل میں سوچتا رہا کہ یہ قبیلے طی کے جو ڈاکو ہیں، یعنی آج جو حائل اور قسیم کا علاقہ ہے، اس درمیان میں جو آگ بھڑکا رکھی ہے، یہ کیسے قبضے میں آئیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتایا کہ کسرا کا خزانہ تو دیکھے گا کہ تمہارے پاس کھنچ کر کے آ جائے گا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس کا کسرا؟ آپ نے کہا ہاں وہی، اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور حضرت عدی کہتے ہیں
کہ ہم نے ایسی عورت کو دیکھا ہے جو حیرہ سے تنے تنہا چلی ہے اور مکے میں آ کر بیت اللہ کا طواف کی ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اور کسرا کے خزانوں کے لوٹنے والوں میں بھی شامل تھا جب میں وہاں پر پہنچے ہیں۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، یہ وعدہ 30 سال کے اندر اندر پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ 3 نعمتیں ملی ہیں، یہ 3 نعمتیں تم کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ یہ 3 نعمتوں کو تم کیسے باقی رکھ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے یعبدوننی، جو لوگ ایسے ہوں گے وہ میری عبادت کریں گے، بڑے اخلاص کے ساتھ صرف میری کریں گے، کوئی اور ان کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ان کے یہاں توحید پائی جائے گی، یہ برکت ہوگی توحید کی، اور شرک کا نام و نشان نہیں پایا جائے گا۔ وہاں پر مٹھ نہیں بنے ہوں گے، وہاں مزارات نہیں ہوں گے، وہاں قبروں کو سجدہ نہیں کیا جا رہا ہوگا، وہاں صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا ہوگا، بس اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، اور اللہ تعالیٰ آگے دھمکی بھی دے رہا ہے ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا، جو اس کے بعد کفر کرے گا۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ 2 معنی کفر کا ہوتا ہے۔ ایک معنی کفر کا اسلام کا انکار ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نظام کا انکار ہے، اور دوسرا معنی کفر کا ناشکری ہے، جو بھی لے لیا جائے۔ تو فمن کفر بعد ذلک، اس لیے مفسرین نے دونوں لیا ہے۔ تو جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا فاولئک هم الفاسقون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا کفر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ خوارج ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف رضی اللہ عنہ بغاوت کی تھی۔ اسی لیے جب سے ان کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، ساری دنیا کے مسلمان نہ ایک خلیفہ کے تحت ہو سکے ہیں اور نہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے علاقے میں امن قائم ہو پایا ہے۔ فمن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں تو کیا ہے گا؟ فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس امن کے، اس غلبے کے، اس تمکین کے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کیا شرط رکھ رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ گویا پہلی چیز یہ تھی، علماء کہتے ہیں کہ جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یعبدوننی یہاں پر کہا ہے یعنی مضارع کا صیغہ ہے، لیکن قرآن میں یہ چیز عام ہے کہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ معنی امر کا ہوتا ہے، یعنی گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ حکم کا معاملہ ہو، تمکین فی الارض کے بارے میں ہو، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ فیصلہ کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کریں گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں گے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی معنی جو اصل ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اے لوگو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری یہ تمکین یہ امن قائم رہے تو تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ آیت ساتھیوں خاص لعلکم ترحمون، یہ ایک پیغام دے رہا ہے ہم کو، یہ جملہ ہم کو، وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو 3 تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے باقی رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ 4 چیزیں پائی جائیں۔ اللہ کی خالص عبادت ہو، اس میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو، نماز قائم کی جائے جو بندے کے درمیان اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے،
وآتوا الزکاۃ، زکات دو، جو بندوں کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کا معاملہ ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، خلاصہ ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر معاملے میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، تب تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہوگے۔ اگر تم یہ چیزیں نہیں کرتے ہو تو ہو سکتا ہے زمین کی خلافت تم کو حاصل ہو، لیکن تمہارے اسلام کا نظام وہاں پر نہ چل سکے۔ زمین کی خلافت حاصل ہو لیکن تمہارے درمیان میں امن قائم نہ ہو سکے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ رہے، عزت تمہارے ساتھ رہے، عزت ملے، تو تمہیں ان چار چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، تبھی تمہیں زمین کی خلافت بھی ملی رہے گی، تمہارا اسلام کا نظام بھی چلتا رہے گا، اور تمہارے امن بھی حاصل رہے گا، خوف تم سے دور رہے گا۔ اور اگر حال اور ماضی قریب میں اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو سعودیہ سے بڑی اس کی مثال کوئی نہیں مل سکتی ہے آپ کو، کہ کس قدر امن یہاں پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اسلامی نظام کے قیام کی برکت ہے، نماز کی برکت ہے کہ نماز کا وقت ہو کہ دکانیں بند کر دی جائیں، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی وہاں بھی دکان نہ کھلی رہے، بازار بند رہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے ابھی۔ یہی چیز ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں عزت کے حصول کے لیے، اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ بندہ نماز کا اہتمام کرتا رہے۔ اگر نماز کا اہتمام نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے امن حاصل نہیں ہے۔ علی کل حال ایک آیت اور سن لیتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو ہو سکتا تھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، لیکن یہ نہیں ہو پایا، آخر کب ہوگا یہ؟ اسی لیے بعض علماء نے ایک بڑا بہترین نقطہ بیان کیا ہے کہ قتل ہونا، کسی کو شہادت کے مقام پر پہنچ جانا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں پر امن قائم نہیں ہوگا، نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جسے جینا ہے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ صحابہ نے شہادتیں دی، اچھے اچھے صحابہ شہید ہوئے، اس کے بعد یہ مرحلہ آیا ہے، لیکن ان کو یہ شبہ تھا کہ آج 13 سال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، مدینہ میں آئے کتنے دن ہو گئے، صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر قضاء حاجت کے لیے ان کے لیے جانا مشکل ہے، تو یہ کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے سے عاجز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم یہ گمان نہ کرو کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، معجزین، عاجز کر دینے والے ہیں زمین میں ہم کو، زمین میں یعنی جس جگہ بھی زمین میں جا کر کے رہے ہم کو عاجز نہیں کر سکتے، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برے لوٹنے کی جگہ ہے جہنم، جہاں انہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو گویا یہاں پر معجزین فی الارض وماواہم النار لا کر کے فوراً یہ بتا دیا کہ زمین میں ان کا ٹھہرنا زیادہ دن کا نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد۔ لا یغرنک، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا اس زمین کے اوپر تمتماتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، تھوڑے دن کی فرصت ہے، یہ بس تھوڑی سی پونجی ہے، اس کے بعد کیا ہو ماواہم جہنم۔ وہی یہاں پر بیان کیا گیا کہ ولا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ جو کافر ہیں منافقوں کی شکل میں ہیں، یہود کی شکل میں ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے، اللہ کا ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، نہیں، زمین میں چاہے جہاں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دینے پر قادر ہے۔ آخر میں کیا ہے وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟
जहन्नम होगा, वलबिअसल मसीर, और जहन्नम बुरी है लौटने के एतबार से। आज यहीं पर रुकते हैं, फिर अगली मजलिस इंशाअल्लाह आयत नंबर 58 से शुरू होगी। तब तक के लिए रुखसत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: याकूब अजीज़ 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: अब्दुलसलाम उमरी 009665026272622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।